دیکھیں تمہیں جانے نہیں دے رہا. ابھی آپ کو اس جگہ پہ نہیں جانے دے رہے جہاں دھرنا دیا ہوا ہے. جی تو یہ سارے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ جو بھی آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, سب نے, میری بہنوں نے, تو آپ کی بہن تو بیٹھی ہوئی ہیں, پھر آپ کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ بس انہوں نے کہا اب یہاں سے آگے نہیں آگے سے مزاحمت آ جاتی ہے نا, پولیس کی مزاحمت آ جاتی ہے. تو آج تو نفری بھی زیادہ ہے, آپ کے لوگ تو آج کافی زیادہ ہے, لیکن نفری بھی بہت آئی ہوئی ہے. اور جو خاتون جس نے پچھلی دفعہ اتنا بڑا کارنامہ دیا تھا سنیں وہ بھی آئی ہوئی ہے. گلناز صاحبہ, پتہ نہیں کون سی, مجھے نام نہیں پتا. اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ابھی ملاقات تو ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ اگر آپ کو نہیں ملنے دیا جاتا, رات کا ٹائم ہو گیا ہے, کارکنان بھی یہاں موجود ہے, سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی مجھے نہیں پتا. اب دیکھیں آگے سے پہلے جو میری بہنوں کو کیا کرتے ہیں, پہلے وہاں سے نکالتے ہیں, کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب پچھلے ہفتے یہ جو انہوں نے وہ حرکت کی, وہ جو پولیس والی جن کا قد پتہ نہیں کتنا تھا اور چڑھائی کتنی تھی, اس کو کس نے کہا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, میرے اس نے بال پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا. تو اس کا تو حساب انشاءاللہ جب بھی مجھے اللہ موقع دے گا میں لوں گی انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرے اور اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں جائے گا. اس کا پتہ بھی چل جائے گا اور چل گیا ہے تقریباً. اور اس کا خیال ہے کہ یہ جو کرسی جس میں وہ اسے انہوں نے دیا ہے سوٹی پکڑا کے کہ تم لوگوں پہ چلاؤ, یہ اس کا نہیں ہوگا, ان کا حساب ہوئے گا جو انہوں نے کیا ہے, اور جس کے ساتھ ظلم ہے اس کا حساب ہوگا. نورین صاحبہ, یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ 24 دن سے بھی زیادہ ہو گئے, خان صاحب جو ہے وہ قید تنہائی میں ہیں, لیکن آپ لوگوں کی ملاقات تو پھر بھی نہیں ہو رہی, یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں سارا دن. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ تو چیز یہ تو آرام تسلی میں ہوں گے, ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ جرم ہے, جیل کے اندر بھی جرم ہے کہ 4 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھنا, اور یہ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اصول نہیں ہے, یہ تو ہر قسم کا جرم کر رہے ہیں. تو عمران خان کے لیے ہم آئیں گے بھی, کبھی ان کو چھوڑیں گے نہیں, آتے رہیں گے, اس سے زیادہ لوگ آئیں گے, اور ایک دن ان کو پتہ چلے گا کہ پولیس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور جو عوام ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہے. یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ نومبر تو گزر گیا لیکن دسمبر میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں دسمبر میں جس طرح سردی ہوتی ہے یا جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ تو لانگ مارچ نہیں, لانگ مارچ شارٹ مارچ کی اب ضرورت نہیں ہے, ایک ہی دفعہ ہوگا اور یہ ظالم انشاءاللہ مٹ جائے گا, ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ. ایک ہی دفعہ ہوگا کیونکہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا, انہوں نے جیلیں بھر دی, انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا گھسیٹا. اب ان گھسیٹنے والوں میں بھی شامل ہوں. تو انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا جبکہ میرا کوئی جرم تھا بھی نہیں. اگر یہ بغیر وجہ کے کر سکتی ہے پولیس, تو پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی لوگ دیکھیں. الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے, یہ الیکشن نہیں ہے. میں سوچتی ہوں ان کو اتنا پیسہ خرچنا ہی نہیں چاہیے کاغذوں پہ, بیلٹ پیپر پہ. ان کو چاہیے جو انہوں نے بنانا ہے اس کو بتا دیا کرے, تو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے جو بھی کیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ وہاں نہیں جیتے تھے اور پہلے بھی نہیں جیتے تھے, تو یہ 8 فروری کو بھی نہیں جیتے. تو اب ان کے اندر وہ جھجک شرم ختم ہو گئی ہے, یہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. جو بیٹھنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیوں ہارے ہوئے بیٹھے ہیں. اور ابھی بہت سارے نون لیگ کے لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے تھے لیکن ان کو بٹھایا ہوا, تو ان کے تو کوئی الیکشن ہے ہی نہیں. پاکستان کے جیسے باقی سارے نظام ختم ہوئے ہیں, الیکشن کا نظام اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوا. یہ ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن ہے, الیکشن نہیں تھا. یہ بتائیے کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے, وہ کس وجہ سے آپ کی 24 دن سے یہ ملاقات رکوا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ اتنے خوف زدہ ہیں, ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں. انہوں نے عمران خان کا نام بند کروایا, بانی PTI نام نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے ان کی تصویر بند کروائی. اب انہوں نے ان کو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہوگا, ان کو خوف آتا ہے کہ ان کا کوئی باہر پیغام آ جائے. تو لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. عمران خان مضبوط انسان ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, عمران خان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں اور ان کے ساتھ دنیا کی بد دعائیں ہیں. دیکھیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں, ہر ایک پہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہیں, مظلوم لوگ جیلوں میں ڈالیں, تو یہ ان کے یہ خوف زدہ ہے نا. ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر چیز کا حساب ہوئے گا. یہ جو کر رہے ہیں یہ باقی زندگی کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو PTI ہے اس کے جو کارکنان ہیں وہ ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جلسہ ہو
कुछ भी हो, तो उनका सिर्फ डी चौक के हवाले से वो बात करते हैं कि आप डी चौक की इमरान खान ने मेरे सामने तो ये कहा था कि बिल्कुल डी चौक ना जाएं, इस्लामाबाद ना जाएं, क्योंकि जिस तरह ये गोलियां मारते हैं, बेगुनाह बच्चे मारे गए हैं। पहले भी आपको पता है कितने छोटी उम्र के बच्चे मार दिए इन्होंने। इनको नहीं पता उन घरों में जो उनकी आहें माओ की जो बदवाएं हैं वो इनको लग रही है, लेकिन इनको नहीं पता चल रहा है। ये बंदूकें लेके मारते हैं। इमरान ने कहा, खान ने कहा था कि मत जाएं डी चौक। अब अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब तो क्योंकि अब अंदर ही हैं, और ये बताएं कि क्या बनेगा अब। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वज़ीर आला बन के, खान साहब ने पूरे इख्तियारात उनको दे दिए, तो अब खान साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही, तो क्या खान साहब ही लाए अमल देंगे? खान साहब बताएंगे कि आपने इस्लामाबाद जाना है, रोडों पे निकलना है, घरों से बाहर निकलना है? मेरे ख्याल है पार्टी वाले करेंगे फैसला खुद। तो इतनी लंबी मुलाकात अगर ना हुई तो फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह करवाएगा। देखिए जब गलतियां होती हैं ना, अल्लाह पलटाएगा। आज यहाँ देखिए क्या हो रहा है इधर, तो ये इंशाल्लाह इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, अपनी मौत खुद मरेंगे अपनी मौत इंशाल्लाह।